بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے، اس کا مذاکرہ چل رہا ہے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کہتے ہیں ہمبلنس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں میں چھوٹا بن کر رہتے تھے، اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اللہ کے بندوں میں بڑا بن کر نہیں رہنا بلکہ بندہ بن کر رہنا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ بڑا بن کر رہنا اس کو کہتے ہیں تکبر، کبر۔ ساری شیطانیت کا خلاصہ کبر ہے۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ جب دل میں بات آ گئی میں بہتر ہوں تو خوبی نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خوبیاں بتائیں۔ دل میں جب کبر ہوتا ہے تو سامنے والوں کی خوبیاں نظر نہیں آتی۔ آدمی اپنے ہی خوبیوں میں، اپنے ہی اچھائیوں میں، عجب میں مست رہتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اور دل جب صاف ہوتا ہے کبر سے اور دل میں تواضع ہوتی ہے تو سامنے والوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام میں ہونے کے باوجود چھوٹوں کی خوبیاں نظر آ رہی تھی کہ دیکھو ان کے اندر کیسی کیسی صفات ہیں، کیسے کیسے خوبیاں ہیں۔ دل کے اندر جتنا اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دلوں میں اترتی ہے، اتنا ہی آدمی کے اندر جو ہے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ ہر کمال، ہر خوبی کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھتا ہے، اپنا حق نہیں سمجھتا۔ دل میں جتنا اللہ کی بڑائی ہو، جیسے سورج جب نکلتا ہے سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی جب دل میں آتی ہے تو اسی طرح دل کے اندر اپنے اندر جو ہے اپنی خوبیاں نظر نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ کے کمالات، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ سب اللہ کا انعام ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ استحضار ہوتا ہے۔ اور یہ اخلاق کی جڑ ہے۔ یوں سمجھیے کہ تواضع جڑ ہے سارے اخلاق کے پھلوں کو لانے کے لیے، اور تکبر جڑ ہے ساری بد اخلاقیوں کی۔ تکبر جڑ ہے ساری بد اخلاقیوں۔ تکبر والا کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، کبھی کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ دل میں ساری خرابیاں۔ نبوت والے اخلاق کو زندگیوں میں لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کبر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے پاک صاف فرمائے۔ آدمی ہمیشہ اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنا جو ہے جائزہ لے، میرے دل میں یہ بیماری تو نہیں آئی، یہ خرابی تو نہیں آئی، اس کی علامتیں ہیں، ان علامتوں کو دیکھے، صاف کرے، اور تواضع کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو سیکھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو بیان فرما رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے، یہ ایمان کی صفت ہے، جتنا ایمان اتنی تواضع، اور جتنی نفسانیت اتنا کبر۔ جتنی آدمی کے اندر نفسانیت اتنا تکبر ہوگا، اور پھر آدمی جو ہے اپنی حیثیت کو دیکھے گا، اپنے ہی مقام کو دیکھے گا، اور جب آدمی اپنے کو کچھ سمجھے گا تو پھر وہ کہے گا لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، لوگ میرا اکرام کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری خوبیاں دیکھیں، کیونکہ پلٹ گئی بات۔ اور جب تواضع ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرما رہے، خدمت میں پہل فرما رہے۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کھانے کا وقت آیا تو بکری ذبح ہوئی، تو ہر صحابی نے اپنے ذمے ایک ایک کام لے لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کروں گا تاکہ کھانا بنائیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں۔ فرمایا نہیں، تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور اجر بھی مجھے چاہیے۔ ہر موقع پر آپ نے اپنا عمل یہ پیش کیا۔ مسجد کی خدمت ہے، تعمیر ہو رہی ہے مسجد نبوی کی، اس موقع پر بھی ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ گئے چلو بھی صحابہ کر رہے ہیں، آپ خود بنفس نفیس گئے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ یہی بات کہی کہ جس اجر کے تم محتاج ہو اس سے زیادہ میں اس اجر کا محتاج ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، یہ چیز ہمارے اندر ہو، ہم جو ہے سلام میں پہل کرنے والے بنے، اکرام کرنے والے بنے، اکرام چاہنے والے نہیں بنے۔ میری عزت کریں، نہ گھر میں نہ باہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ کسی نے پوچھا ان سے، حضرت عمرہ ایک تابعیہ ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے گھر میں؟ تو ایک یہاں پہ فرمایا کہ کانا بشرا من البشر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا بہترین جواب دے رہے ہیں، ایک عام آدمی کی طرح گھر میں رہتے تھے، عام آدمی کی طرح۔ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اس اسٹیٹس کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے تھے، اس مقام کے ساتھ نہیں، ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام آدمی، بشرا من البشر۔ عام آدمی گھر میں کیا کرتا ہے؟ آپ عملی نمونہ پیش کیے اس کا، کیونکہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ گھر کی زندگی دیکھیں۔ ایک واقعہ عرض کرو، قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک قصہ سنایا اللہ نے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب، حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے شوہر تھے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، احد میں زخمی ہو گئے تھے، شدید زخمی، مدینہ آئے، زخموں کی تاب نہ لا کر رخصت ہو گئے دنیا۔ بیٹی جب بیوہ ہوئی تو والد کو فکر ہوئی کہ میری بیٹی کا کیا کریں، تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان، میں اپنی بیٹی کا پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ تو حضرت عثمان نے کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر اگلے 2 دن کے بعد کہنے لگے کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پیش کیا، آپ میری بیٹی سے نکاح فرما لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہاں میں نہ نا میں کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں بڑی تکلیف ہوئی۔ عثمان نے تو چلو منع کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر نے نہ ہاں میں نہ نا میں، تو یہ بڑا، میں یہ بات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح پیش کیا، پیغام پیش کیا، تو ابو بکر نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ شکایت جب ہوتی ہے اسے صاف کر لینا چاہیے تاکہ دل صاف رہے۔ مل جل کر جب رہتے ہیں تو شکایتوں کا موقع ہو سکتا ہے، بعض شکایتیں سچی ہوتی ہیں، بعض شکایتیں بدگمانی پر ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی دل صاف کر لے تو دل جو ہے نا شکایتوں کے معاملے میں آپس میں صفائی کر لے، دل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا عمر، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بیٹی حفصہ کو ابو بکر اور عثمان سے بہتر شوہر دے گا، اور عثمان کو اللہ تعالی حفصہ سے بہتر بیوی دیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہی نکاح کا جو ہے پیغام پیش کر دیا. اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کا انتقال اسی وقت ہوا تھا، تو حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. حضرت ام کلثوم کا مقام حضرت حفصہ سے بڑا ہوا، بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جو ہے نکاح جب ہو گیا تو اب آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس، کہنے لگے میرا خیال ہے کہ تمہارے دل میں میرے بارے میں شکایت ہے کہ میں نے کیوں جواب دیا. کہنے لگے ہاں یہی بات ہے، دیکھو میں معاملہ صاف کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مجلس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے نکاح کا خیال فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ حفصہ سے نکاح کروں. اب یہ راز کی بات تھی تو میں کیسے تمہیں کہتا ہے نا، اگر میں تم سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا ارادہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے، تو میرے یہ راز کھل جاتا. میں اس راز کو راز رکھنا چاہ رہا ہوں. او اچھا یہ بات ہے، صحابہ کی یہ معاشرت. تو بہرکیف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھیں، بشرم من البشر، ایک عام انسان کی گھریلو زندگی میں جو اونچ نیچ اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگیوں میں بھی چیزیں آئیں، لیکن آپ نے اس کو ڈیل کیا، آپ نے اس کو سنبھالا، کیونکہ سنبھالنے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے، سنبھالنے کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے. گھریلو مسائل قانون سے حل نہیں ہوتے، گھریلو مسائل اخلاق سے حل ہوتے ہیں، تواضع سے حل ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، آپ کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے، خیر خیریت پوچھتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے شہد کا شربت بنایا اور پیش کیا، آپ نے نوش فرما لیا. پھر دوسری جگہ تشریف لے گئے، دوسرے حجرات میں. اب ظاہر سی بات ہے خیر خیریت کے بعد پھر جو ہے شربت بنانے میں پینے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، تو ازواج مطہرات میں ذرا دیکھنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس تاخیر سے کیوں آئے. تو اگلے دن بھی یہی مسئلہ ہوا، تو پھر تحقیق کی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پتا چلا کہ زینب کے گھر میں شہد کا شربت پی کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے دونوں نے مل کے مشورہ کیا اور یہ مشورہ کیا کہ کل کے دن جب آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کے منہ سے جو ہے مغفر کی اسمیل آ رہی ہے. مغفر ایک گوند ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کے منہ سے کچھ اسمیل آ رہی ہے. اچھا. پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. پھر حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کوئی چیز ایسی نہیں، آپ تو لہسن اور پیاز کچی بھی نہیں کھاتے تھے. میں تو کچھ نہیں، میں تو صرف شربت پی کے آیا ہوں شہد کا. او اچھا، صرف شہد کا شربت پیے آپ. ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ مغفر کے گوند پر بیٹھی ہو اور وہ وہاں سے جو ہے شہد بنائے، ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا حفصہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ شہد نہیں استعمال کروں. اور فرمایا کہ حفصہ یہ بات کسی کو مت بتا. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے کہہ رہے کسی کو مت بتانا یہ بات. ٹھیک. اور خاص کیا مطلب؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مزاج کی رعایت رکھتے تھے لوگوں میں، گھر والوں میں. رمضان کا اعتکاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جاؤں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ اجازت اس لیے تھی کہ جیسے یہ دروازہ ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ کا حجرہ ادھر کا اور یہاں سے مسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھتے تو حضرت عائشہ اس طرف بیٹھتی، یوں سمجھے. آپ نے کہا لیکن جب شام کا وقت آیا تو 2-3 ازواج مطہرات مسجد میں جو ہے نا خیمہ لگا دیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں آئے. یہ خیمے کس کے ہیں؟ کہا فلاں بیوی کے، فلاں بیوی کے. اچھا اب کیا کریں، سینسیٹیو معاملہ ہے نا.
تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج عائشہ سے فرمایا عائشہ تم مت بیٹھو، اگر بولے تو دل ٹوٹ جائے گا. تو اس موقع پہ فرمایا آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ حضرت عائشہ سے نہ ان سے. آپ نے فرمایا مجھے اس سال اعتکاف میں نہیں بیٹھنا ہے. ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے آپ نے صرف اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس سال میں اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا. وہاں کی جو ازواج مطہرات تھی انہوں نے بھی اپنا بستر پیک کر کے گئے. اور اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عشروں کا اعتکاف کیے، ایک سنت عشرہ، دوسرا گزشتہ سال کا جو اعتکاف چھوٹا تھا اس کا ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کا کہ فرمایا حفصہ یہ بات کسی سے نہیں کہنا، مطلب یہ کہ خاص طور پہ زینب سے مت کہنا، کیونکہ اگر پتہ چلے تو انہیں تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. اور ادھر قسم بھی کھا لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت اتاری. کیا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم. سب سے پہلے فرمایا مشفقانہ انداز میں نبی جی حلال اور حرام کرنا تو ہمارا اختیار ہے. آپ نے حلال کی ہوئی چیز کو کیسے حرام کر لیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو حلال کیا آپ نے اس کو حرام کیسے کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کی دلجوئی بہت اچھی چیز ہے. تبتغی، آپ چاہتے ہیں کہ مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کے دل کو خوش کرے، یہ بہت اچھی چیز ہے. بیوی کا دل خوش کرنا ہے، بیوی کی دلجوئی کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے کتنی بڑی چیز اگر حرام ہو جاتی شہد تو آج کتنا بڑا امت کا نقصان ہوتا. شہد تو شفا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس قسم کو توڑا، آپ نے کفارہ ادا کیا. پھر اگلی آیت میں اللہ نے ساری باتیں بتا دی، سب کچھ. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے، اور یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی قسم کھائی ہے. اور حضرت زینب نے پورا آ کے کہنے لگے کہ حفصہ تم نے یہ بات کیوں بتائی، یہ بات تم نے کیوں بتائی؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً ذہن حضرت عائشہ کے پاس گیا. آپ کو عائشہ نے بتایا؟ آپ کو عائشہ نے بتایا؟ فرمایا نہیں. نبأنی العلیم الخبیر فلما نبأها به قالت من انبأك هذا. آپ کو اطلاع کس نے دی؟ میں نے حضرت عائشہ سے کہی. کس نے آپ کو اطلاع دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، نبأنی العلیم الخبیر. وہ اللہ جو علیم ہے، خبیر ہے، اس نے وحی کے ذریعے سے ساری بات بتا دی. پھر وہ آگے پوری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، لیکن آپ دیکھیں حضرت حفصہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے، یعنی آپ غصے میں، ڈانٹ میں کہ تم نے میرا راز کیوں بتایا. آپ نے اس چیز کو بڑے آسان انداز سے، بڑے تحمل کے انداز سے، برداشت کے انداز سے آپ نے اس معاملے کو لیا. یہ ہے کانا بشرم من البشر. کبھی بھی رشتوں میں جو ہے نا اسٹیٹس نہیں لانا چاہیے. رشتوں میں کبھی بھی اپنا اسٹیٹس کہ دیکھیں آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، امام ہیں، مفتی ہیں، ڈائریکٹر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن باہر کی زندگی، گھر کے اندر آپ گھر والی کے لیے شوہر ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہیں، آپ بیٹا ہیں. کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے ماں باپ کے لیے بیٹا ہیں. نہیں میں ہوں، میری قرات، میری تراویح، میرا بیان، میرا سب کچھ، میں ہوں، آئی ایم سم تھنگ. نہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہیں، آپ اپنے بھائی کے لیے بھائی ہیں، بہن کے لیے بھائی ہیں. لیکن جب انسان کی غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب اپنے رشتوں میں جب اسٹیٹس کو لاتا ہے. میری عزت باہر اتنی ہے اور گھر کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. میرا بھائی میری عزت نہیں کرتا، میری بہن میری، تو پھر مسائل وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ ہے بشرم من البشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح. یہاں ایک روایت بیان کی، آپ نے صحابہ سے فرمایا، صاف فرمایا، میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، میری تعریف میں مبالغہ مت کرو ایکسٹریم آ کے، بلکہ بس اتنا کہو انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے ابا بھی تیرے بندے، میری والدہ بھی تیری بندی. ناصیتی فی قبضک، اے اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے. اؤمن بلقائک اتقلب فی وجہک. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی، آپ کی عبدیت کی
یعنی یہ جملے ہیں یہ آپ کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ دیکھیں رشتوں میں. آپ کی چچا ہیں, آپ کی رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ, آپ کی رضائی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ کیسا آپ کا برتاؤ ہوا کرتا تھا. حضرت شیمہ کے ساتھ جو برتاؤ ہوا, حضرت شیمہ اپنے علاقے میں جا کر کہتی ہیں میرے بھائی کی طرح کسی کا بھائی ہے تو بتاؤ, میرے بھائی کی طرح کسی کا بھائی ہے جو حسن سلوک جو برتاؤ انہوں نے کیا کسی نے نہیں کیا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ چیز سیکھنے کی توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کیسی تھی. یفلی ثوبہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ آتا, خوشبو ہوتی, لیکن یفلی کے معنی ہے جویں چننا. جویں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھے, کسی کے ساتھ اٹھے, کچھ چیزیں ہوں, اس کو صاف کرتے اپنے ہاتھوں, خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرتے تھے. یحلب شاتہ, یحلب شاتہ, آپ بکریوں کا دودھ خود نکالتے تھے. بکری کا دودھ نکال رہے ہیں, یعنی گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے. گھر کے کاموں میں کیا کرنا ہے, دلچسپی لینا کہ دیکھیے تھوڑا سا ہم یہ بھی کر لیں, تھوڑا سا یہ بھی کر لیں, تھوڑا سا وہ بھی کر لیں, ہے نا. تو اس میں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھر کے اندر رہتے. اذان ہوتی تو آپ کا چہرہ انور بالکل آپ سیدھے مسجد کے. بعض مرتبہ گھر کے اندر ازواج مطہرات کی آواز اونچی ہوتی. حضرت عمر نے حضرت اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی آوازیں اونچی ہو جاتی. کبھی کبھی ازواج مطہرات صبح سے لے کے شام تک ناراض رہتی. سوچیں, نبی کی نسبت پہ نہیں, شوہر کی نسبت پہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا گھریلو یہ گھر کی زندگی ہے. پھر فرمایا یفلی یحلب شاتہ یخدم نفسہ, اپنا کام جتنا ہو سکے خود کر لیتے. یخدم نفسہ کے معنی ہے اپنا کام جتنا ہو سکتا ہے, اپنے کپڑے اپنا. اگر گھر والے تعاون کر دیں الحمدللہ, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا. یہ سب بنیاد کیا ہے؟ یہ تواضع ہے. تواضع کے یہ مظہر ہیں کہ میرا اپنا کام کروں, سلام میں پہل کروں, کوئی بیمار ہے تو عیادت کے لیے چلا جاؤں, جنازہ ہے تو شریک ہو جاؤں, ہے نا. یہ جو کام ہے, اگر تکبر اگر دل میں ہے تو ساری بد اخلاقیاں زندگی میں آتی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین دعا ہے, اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق, اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہبری فرما. لا یہدی, اے اللہ اس اخلاق کی طرف رہبری نہیں ہو سکتی الا انت, مگر آپ ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مبارک زندگی سیکھنے کی اور عمل میں لانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ